بھیڑیا اے ہارر سٹوری۔ ایک ایسا گاؤں جس کے آس پاس کافی گھنا جنگل تھا۔ رات کے وقت گاؤں میں کافی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ بھیڑیے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ سب کہہ رہے تھے ایک پراسرار مخلوق جنگل میں گھوم رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا بھیڑیا جنگل میں گھومتا دکھائی دیا ہے جو انسانی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ صرف ان راتوں میں نظر آتا ہے جب چاند پورا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بھیڑیے کو دیکھ چکے تھے۔ ایک ایسے ہی چاند کی رات جب پورا گاؤں چاند کی روشنی سے روشن تھا۔ گاؤں کے کچھ کردار جن کی زندگیاں جلد ہی قتل کے ایک کیس کی وجہ سے الجھنے والی تھی۔ پہلا رگھو تھا جو کہ گاؤں کا سربراہ تھا۔ رگھو نے جنگل میں عجیب و غریب قسم کے واقعات کی بات کی تھی۔ یہ وہی تھا جس نے سب سے پہلے بھیڑیے کا افسانہ گاؤں والوں کو سنایا تھا۔ مایا دی ولیج ہیلر۔ مایا جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کرنے میں بہت ماہر تھی۔ وہ بھی ان جڑی بوٹیوں کی تلاش میں اکثر جنگل جایا کرتی تھی۔ ارجن ایک شکاری تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو پورے چاند کی رات بھی جنگل جانے کی جرت رکھتا تھا۔ اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھیڑیے سے آمنے سامنے آیا تھا۔ پریا گاؤں میں سرائے چلاتی تھی جہاں مسافر پناہ لیتے اور کھانا کھانے آتے تھے۔ پریا اپنی مہمان نوازی کے لیے جانی جاتی تھی۔ ساحل ایک پراسرار اجنبی تھا جو ایک رات گاؤں میں آیا تھا۔ اس کے آنے کا مقصد بھی کسی کو نہیں معلوم تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہتا جس کی وجہ سے گاؤں والے کافی بے چین رہتے تھے۔ ایک رات رگھو نے سب گاؤں والوں کو جمع کیا اور اپنے گھروں میں رہنے کی تاکید کی تھی۔ جیسے جیسے رات ڈھل رہی تھی جنگل میں عجیب سی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ سب گاؤں والے بہت پریشان تھے۔ ارجن جو کبھی خطرے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، اس نے جنگل جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ گاؤں والوں کو بھیڑیے سے بچانا چاہتا تھا۔ مایا بھی اس کے ساتھ جانے کا اصرار کرتی ہے۔ اس دوران پریا نے دیکھا کہ ساحل سرائے سے لاپتہ ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ بھی جنگل کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی ارجن اور مایا جنگل میں گئے انہوں نے چونکا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک بے جان لاش زمین پر پڑی تھی۔ اس کا گلا وحشیانہ طور پر کٹا ہوا تھا۔ گاؤں میں واپس آ کر انہوں نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب لوگوں نے اس قتل کے بارے میں بات چیت کی تھی تو ان سب کا شک ساحل پر گیا کیونکہ وہ پورے گاؤں میں اجنبی تھا۔ وہ سب لوگ باتیں کرنے لگے کہ وہی ہے بھیڑیا جس نے اس آدمی کا قتل کیا ہے، اور وہ سب لوگ اسے ڈھونڈنے لگے۔ اس دوران جنگل میں تلاش کے دوران پریا نے ساحل کو زخمی اور بے ہوش پایا۔ وہ ابھی زندہ تھا۔ وہ اسے واپس لے آئی، اس کا علاج کرایا اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بھیڑیا نہیں ہے۔ سب گاؤں والے شرمندہ ہونے لگے تھے جب ساحل نے بتایا کہ اس قتل کا ذمہ دار رگھو ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی دوران ساحل کو چوٹ آئی تھی۔ پہلے تو رگھو نے بات ماننے سے انکار کر دیا، پھر اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ گاؤں کے وسائل کا غبن کر رہا تھا۔ وہ آدمی جس کا اس نے قتل کیا تھا وہ اس کی حقیقت کو جان گیا تھا، اور رگھو کو ڈر تھا کہ وہ سب گاؤں والوں کو اس کی حقیقت بتا دے گا۔ اب وہ سب لوگ جان گئے تھے کہ بھیڑیا کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، کیونکہ وہ تو صدیوں سے جنگلوں کا محافظ تھا اور اصل گنہگار کو سزا دی گئی۔ ساحل چونکہ اس سچائی کو سامنے لایا تھا اس لیے سب لوگ اس کے شکر گزار تھے۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔